قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے بالکل آخری پڑاؤ پر آ چکے ہیں اور چند ہی ایام اس بابرکت مہینے کے رہ گئے ہیں، چند راتیں ہیں، چند دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کے بارے میں کہا تھا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، لیکن حقیقت میں اب ہمارے لیے وہ چند دن باقی رہ گئے ہیں اور اسی لیے کچھ یاد دہانی کے طور پہ اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کچھ باتیں ہم کہنا چاہ رہے تھے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اعراف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ گزرا اور جس کے تقریباً 23-24 دن گزر گئے تو سب کے دل کی کیفیت الگ ہوگی، سب کے حالات الگ ہوں گے۔ کسی نے رمضان کے پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ کی بخشش سمیٹ لی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جو کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی مغفرت کروا لی ہوگی، کیونکہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ ہر دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کی گردنوں کو چھڑاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا نام اس لسٹ میں رہا ہوگا جو پہلے دن ہی چھوٹ گئے ہوں گے، کوئی اس کے بعد ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور معاف کر دے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی بھی اپنے اندر وہ کیفیت نہیں پا رہے ہیں جس میں کہ ان کو اطمینان ہو کہ یہ مہینہ واقعی ہم نے اس طرح سے گزار لیا یا کچھ ایسے کام کر لیے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بن سکیں، اور بڑی ہی بے چینی کی کیفیت ہوگی کچھ لوگوں کی کہ ہم کیا کریں کہ ابھی یہ دن ہیں کہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ برف کی طرح پگھلے جا رہے ہیں اور وقت ہے کہ ختم ہو رہا ہے اور ہم نے ابھی بہت کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت سے شاید بہت سارے لوگ گزر رہے ہوں گے، اسی لیے چند باتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا جو ہے وہ ہر نبی نے اپنے دور میں کی ہے۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگا، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تمہیں بخشے نہ اور تم ہمارے اوپر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اللہ تعالیٰ اگر تم مجھے نہ بخشے اور میرے اوپر رحم نہ فرمائے تو میں خسارہ اکم من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائش میں ڈالا اور اتنا پریشانی میں رہے، اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ربی انی مسنی الضر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو تکلیف پہنچی، اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اس تکلیف سے نکالنے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ تو تمام رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم اس مہینے کے اختتام پر بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جھولیاں خالی ہیں، ابھی بہت کچھ کرنا تھا، لیکن جب انسان پلٹ کر دیکھتا ہے اپنے اعمال کی طرف تو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی تو نہیں کیا، لیکن جس چیز کی امید لگا سکتا ہے انسان وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ جنت کے متعلق بھی اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ کوئی بھی جنت میں اپنے اعمال کے بنیاد پر نہیں جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہ آپ بھی؟ کہہ رہے ہاں میں بھی نہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہمیں اشد ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے اس کا بھی اندازہ ہم لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہے نا۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی ایک خاص کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھ دیا، کیا لکھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا، ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تعلق سے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے صحابہ کرام سے پوچھا، کچھ ان کے پاس کچھ قیدی تھے، اور اسی میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو ادھر ادھر دوڑ رہی تھی اور اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اور اس کو بچہ اس کا مل نہیں رہا تھا۔ حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ جو بھی کوئی بچہ ملتا اس کو اپنے سینے سے لگاتی اور اپنا دودھ پلانے لگتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جب دیکھا تو صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے، ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ للہ یعنی کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی عورت اپنے بچے پر ہے۔ کہ وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، تو اللہ رب العزت تو اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہمارے پر ہے، وہ ہم کو آگ میں کیوں کر ڈالے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس سے مایوس ہونا جو ہے نا وہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، وہ کبھی یہ کہتا ہے کہ تم نے تو ابھی کچھ بھی 25 دن نہیں کیے کچھ بھی، تو اب کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ تم نے 25 دن تک اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں کی، اس سے دعائیں نہیں کی، اس سے وہ کیفیت پیدا نہیں کی، اس کی اطاعت نہیں کی، اس کی نافرمانی کرتے رہے، تو وہ ہمیں مایوسی میں لے جاتا ہے۔ لیکن جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے والد کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہے نا، کیونکہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ ہمارا رب تو رحم کرنے والا ہے، تو ہم وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا رب ہے جو تمام جہانوں پر رحم کرنے والا۔ اس کے رحم کی وجہ سے وہ ہمارے اندر وہ کیفیت آئی ہے کہ ہم اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، یا ایک جانور جو اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ وہ رب کون ہے۔ وہ رب وہ ہے جو کہ رحمت بانٹنے والا ہے، جو رحمت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، الرحمن رحیم ہے۔ اس رب کی پہچان یہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اور اپنے بندوں کے لیے بھی جو اس نے صفت استعمال کی کہ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے بندے اور رحمان کے بندے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اشد ضرورت ہے، اور اس کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہے رمضان میں بہت کچھ نیکیاں بھی کر لی، ہم نے بہت قرآن پڑھ لیے، کئی دورے کر لیے، اور صدقہ بھی کر لیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر نہیں ڈھانپے گی تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیں سوال کرنا ہے۔ ہم چاہے کتنے بھی گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس سے گناہ نہیں ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا ہے، بالکل بھی کوئی مایوسی کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایک الگ رسول کے بہت پیاری حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، کہ اے ابن آدم، جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے، دعا کرتے رہو گے، اور مجھ سے امید لگائے رکھو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ان چند دنوں میں، ان چند گھڑیوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو، ماتھے کو ٹھیکنا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھی سے امید لگائے ہوئے ہم، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امید لگائے رکھو گے، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور جو ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور پھر آگے بھی بات آتی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ جو آسمانوں کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، اور پھر تم مجھ سے ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے مغفرت مانگو، پھر تم مجھ سے توبہ کرو، معافی مانگو، غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ہم نے بے شک پچھلے دنوں میں جو کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام نہیں کیا، ابھی بھی وہ ٹائم ہے ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، تم اتنے سارے گناہ بھی لے کر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس مہینے کی قدر نہیں کی، اس مہینے میں اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کیے، ساری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم آؤ میرے پاس اور مجھ سے مغفرت مانگو، تو غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم زمین بھر کے گناہ لے کر بھی آؤ گے،
ثم لقیتنی، پھر تم مجھ سے ملو گے، اس حال میں کہ لا تشرکوا بی شیئا، کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، لآتیتک بقرابها مغفرہ، میں اتنے ہی زمین بھر مغفرت تمہیں دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی امید والی باتیں ہم ہمارے ساتھ کی ہیں۔ اور دیکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کی طرف اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ کتنے گنہگار اور کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے نا۔ اور ان راتوں میں اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تیری صفت ہے عفو، تو ہم سب کو معاف کر دے، ہے نا۔ اور تو ہم دیکھیں کہ ہمارے گناہوں کی ایک حدیث میں جو واقعہ آتا ہے اور جس میں بتایا گیا تھا نا کہ ایک شخص تھا پہلے دور کے لوگوں میں سے جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اس کے بعد جو وہ کسی عابد کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میرے معافی کی کوئی شکل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے معاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس کا بھی قتل کر دیا اور وہ 100 قتل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریشان رہتا ہے اور جاتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے سب سے کون سب سے جانکار شخص ہے اور عالم شخص ہے۔ تو ایک عالم کے پاس وہ پہنچتا ہے اور اس کو جب اپنا واقعہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، تو وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رحمت کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے بیچ میں کون آ سکتا ہے۔ اور پھر وہ اس کو امید اور وہ توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے بخش دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم میں سے جو بھی لوگ ہیں، کوئی اتنا بڑا قاتل تو نہیں ہے نا کہ جس نے 100 قتل کیے ہوں گے یا 1-2 قتل بھی کیے ہوں گے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن اس جیسے بھی تو نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے تو ہم کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ ایام ہم کچھ نہ کر پائیں، ہم کوئی نیکی دوسری نہ کر پائیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کر لیں، اس سے مغفرت کی دعا کر لیں، اس کے سامنے گڑ گڑا لیں، اس کے سامنے بس جھکے رہیں اور مانگتے رہیں۔ اور یہ ایام جو ہیں، یہ چند دن ہیں جو ہمارے ہیں، جو ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ اس کا بھٹکا ہوا بندہ اس کی طرف پلٹ کر آئے، ہے نا، جو بھٹک گئے ہیں لوگ اور پھر اس کی طرف آئیں، تو اللہ تعالیٰ کو بے حد خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات سے۔ تو ہم گنہگار ہیں اور فرمایا ہے کہ کل بنی آدم خطا، ہر آدم کی اولاد جو گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مایوس نہ ہوں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اور یہ جو ایام ہمیں ملے ہیں، جو راتیں ہمیں ملی ہیں، ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پوری راتیں جاگ کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا اور مغفرت اور اس سے نیک امید، اچھی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، بخشے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں ہم نیکی کی طرف جانے کی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کر رہے ہیں، وہیں ہمیں نیکی کی طرف بڑھنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے اندر ایک عزم اور ارادہ ہونا چاہیے۔ توبہ اور مغفرت کے لیے جو شرائط بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر ندامت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اس کو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ بے شک ہم سے غلطی ہوگی، پھر ہم اسی کے در پہ آئیں گے، پھر ہم سے غلطی ہوگی، پھر اسی کے در پر آئیں گے، لیکن ہمارے دل میں ایک عزم اور ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے، یا ہم اس چیز کو ترک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے گناہ بھی ہم سے رکتے نہیں ہیں، تیری رحمت چاہیے اللہ تعالیٰ، ہم سے یہ نیکیاں نہیں ہوتی، تیری رحمت چاہیے اللہ تعالیٰ، ہم تیرے سامنے دعا مانگ بھی نہیں پاتے، اس کے لیے بھی تیری رحمت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ، ہم گڑ گڑا کے ہم اپنے دل کو تیرے سامنے رکھ بھی نہیں پاتے، اس کے لیے بھی تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسی سے مانگے، اسی کے سامنے روئے، اور یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور بخشنے والا ہے۔ وہ دن کو رات پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والے کو معاف کر دے، اور پھر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں اگر کسی نے گناہ کیا وہ بخشش مانگے تو اس کو معاف کر دے۔ تو ہمارا رب تو انتظار ہے، منتظر ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ کر آئے۔ تو آج وہ دن ہو ہمارا انشاءاللہ جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف جائیں، اس سے مغفرت مانگیں، اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جو ہم نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی جو غلطیاں کی ہیں، لوگوں کے حقوق میں کی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور کی اچھی امید کریں، اور آگے کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور بے شمار دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ليلة القدر آج دے دیتا ہے تو پھر اس کے پھر کیا ہی کہنے ہیں، اور نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو، وہ ہمیں بخشنے والا اور ہماری جو بھی کوششیں ہیں اس کو بھی وہی قبول کرنے والا ہے، اور اس کا اجر بھی وہی دینے والا ہے، اور ہمارے کوتاہیوں کو بھی معاف کرنے